بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، گزشتہ درس میں اسی مسجد سے ایک آواز حق بلند ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی کے دبیز پردوں کو چیرتی ہوئی چلی گئی، کیونکہ ہمارا مقصد حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے ان حقائق سے آپ کو متعارف کرانا ہے جن کے اوپر گرد و غبار ایسے مبلغین نے ڈال دیا ہے جو اس دنیا میں امام معصوم کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ حق اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ کتاب و سنت کی فکر کو تعویل فاسد اور تقلید عامہ جیسی چیزوں سے پاک رکھنا ہماری جد و جہد ہے۔ ہم کسی شخص پر تنقید نہیں کرتے، البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اس اسلوب کو اخذ کرتے ہیں، اس اسلوب کو اپنائیں جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں نقل کیا ہے، محمد ابن بندار السباق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کسی کو ضعیف یا کذاب کہتے ہوئے میں اپنے اوپر ناگواری محسوس کرتا ہوں، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چپ رہے اور میں چپ رہا تو جاہل کو صحیح اور غلط کے بارے میں کون بتلائے گا؟ اور بقول شاعر، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ مولانا طارق جمیل مولڈا شریف کا ایک دربار ہے، وہاں پر گئے، گدی نشین سے ملاقات ہوئی۔ گدی نشین نے کہا کہ آئیے ہمارے عرس پہ تشریف لائیے، تو یہ اپنے 25 امیروں کو لے کر مولڈا شریف کے خطاب فرمانے کے لیے اس دربار پہ عرس والے دن 19 اور 20 اپریل کو پہنچے۔ صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی، ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی، مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار فاصل بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں پہاڑ پر کوہ طور پر نور کی ایک تجلی گری تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پڑنے والی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، یہ اس کی پرواز تھی۔ اور میرے نبی کی پرواز کیا تھی کہ اللہ نے عرش پہ اپنے حبیب کو بلا کر کیا کہا، یا حبیبی ادنو منی۔ اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ۔ اللہ نبی کھسک کے تھوڑے اگے ہوندے نے، وہ پھر کہتا ہے اور اگے آ جاؤ، یا حبیبی ادنو منی، نبی اور آگے ہوتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 پردے نور کے جو عرش پہ پڑے تھے وہ بھی چاک ہو گئے، اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اور آگے اور آگے اور آگے۔ تو بتاؤ میرے نبی کی پرواز کتنی بلند ہوگی۔ پہلی بات، مولانا کاش آپ نے یہ قصہ سناتے ہوئے کسی ایک حدیث کا نام ہی بیان کر دیا ہوتا کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر موجود ہے جس سے میں نے یہ قصہ پڑھا۔ پہلی بات، اللہ اپنی صفت علوم میں تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی۔ اور دوسری بات، قیامت کی دیواروں تک مولانا طارق جمیل اس قصے کا، اس جھوٹے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے، کہیں پر اس کی دلیل نہیں مل سکتی۔ ہاں انہی کے بھائیوں سے مل سکتی ہے۔ مولوی طاہر القادری صاحب کی میں ایک CD دیکھ رہا، اس کے اندر وہ میرا لاہور میں ایک تقریر کی، انہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، مسجد اقصی سے چلے، نور کا چولا اتار دیا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش مولا پر پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، عرش مولا سے اور اوپر گئے۔ اب خود کہتا ہے
بشریت وہاں ختم، نورانیت وہاں ختم. اب نبی جب اوپر گئے، لا مقام گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تو پھر کیا تھے؟ نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ تو شیر پڑتا ہے ہیکے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے، کہ اللہ اور محمد عرشوں سے اوپر جا کر ایک ہو گئے، جو دو کہے گا وہ کافر ہے. اور پھر ایک کیسے ہوئے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے عرش کو چھوڑا، اللہ نے کہا عرش کو چھوڑ، آگے آ. پھر نبی اور آگے گئے، اللہ اوپر سے اتر رہا ہے، نبی نیچے سے جا رہے ہیں. یہاں پہنچتے پہنچتے نبی نکڑ پہ پہنچے، اللہ باہر آیا، اپنے حبیب کو کہا حبیب اندر آ، حبیب اندر آ، بڑی پیاری جگہ ہے. حبیب اندر آیا، اللہ نے دروازہ بند کر دیا، کہا اس کے بعد کیا ہوا تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ. میرے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے. عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے. اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا. طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کر دیکھو، یہ ایک کمان ہے، ایک کمان یہ اللہ کی، ایک کمان یہ رسول اللہ کی، یہ مثل معانقہ ہو گیا، یعنی دونوں نے گلے مل لیے اور معانقہ ہو گیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. ان اہل شرک کی تقریروں کو سننے والوں، ان کے جلسوں میں جانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے دوستی کرنے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، ان کو امام بنانے والوں، ان کی نمازیں، ان کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھنے والوں، کیا یہ ساری گمراہی تمہارے کھاتے میں نہیں جائے گی اگر تم نے اس شرک کے پڑے ہوئے پردوں کو نہ اتارا، تم نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان نہ کیا؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. جیسے عبادت میں تنہا ہے ویسے اپنی صفات میں تنہا ہے. نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اکٹھے ہوئے، نہ دونوں میں معانقہ ہوا، اور نہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے، افترا ہے، اللہ کے اوپر بہتان ہے، رسول اللہ پر بہتان ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ذرا سنیے آپ بھی. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کی شان کی ایک آیت ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور اللہ کی تعریفوں کے جملے لکھنے شروع کیے جائیں، یہ سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کہتا ہے میں اتنے سمندر سیاہیوں کے اور دے دوں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اسی طرح اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی جائے، کیونکہ نبی اللہ کا کلمہ ہے، تو اللہ کے نبی کی تعریف لکھی جائے، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں اور اتنے ہی سمندر مزید آ جائیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. لا حول ولا قوة الا باللہ. حضرت جی یہ تعریف مانوی نہیں ہے، یہ قرآن کو اپنے الفاظ میں بدلنا نہیں ہے. قرآن کا وہ مقصود جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریفوں کے جملے ہیں، آپ نے اس کو یکسر بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو فٹ کیا. لیکن سوچئے اور اللہ کے لیے سوچئے، یہ انکشاف جو آپ پر ہوا ہے، آپ سے پہلے کسی صحابی کو اس کا علم نہیں ہوا، نبی کے کسی ساتھی کو اس بات کا علم نہیں ہوا. یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، یہ آپ نے کہاں سے سنا، یہ آپ نے کس شیخ سے سیکھا، اور یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی، کس تابعی نے بیان کی، کس محدث نے بیان کی؟ جو آپ کے جی میں آئے، اپنے نبی کو اٹھاؤ اور اللہ کے ساتھ ملا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلوب سے اپنی امت کو منع کیا تھا. مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، کس طرح؟ یا ایھا النبی. اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے. اس میں مولانا پر کہتے ہیں یا ایھا النبی، ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. یہ غیب کی خبر سنانے والے یا ایھا النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے، کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور تروڑنا نہیں ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اگر یہ مطلب ہے، جیسے طاہر القادری صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، ہر نبی کو نبا سے مراد غیب، ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، تو چونکہ یا ایھا النبی سے مراد اے نبا والے، تو غیب کی خبر تو اگر ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، نبوت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، نبا ہدہد کے پاس ہے، تو کیا ہدہد کو بھی نبوت کا درجہ دو گے؟ کہو گے ہدہد علیہ السلام؟ جی بات، یہ ترجمہ
شیخ الہند نے نہیں کیا، یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نہیں کیا، یہ ترجمہ مفسرین جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور اپنی من گھڑت تفسیریں لکھی ان میں صرف احمد رضا خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے یا ایھا النبی کا، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ اس کے علاوہ کسی دیوبندی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، لیکن افسوس مولوی طارق جمیل صاحب پر جنہوں نے مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کے تراجم کو بدل ڈالا اور وہ